ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے تمہارے پاس اسی کی فراوانی ہوگی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیاں۔ وقت، نعمتیں، علم، دولت اور اختیارات کہاں، کیسے، کس کام میں اور کس مقصد کے لیے استعمال کیے، روز آخر جواب دینا ہوگا۔ نابینا وہ نہیں جو آنکھوں سے محروم ہیں، نابینا تو وہ ہیں جنہیں اللہ کا فضل دکھائی نہیں دیتا۔ دوسروں کو غلط نہیں، خود کو صحیح ثابت کرو۔ فیصلے کے دن حساب کتاب ہونے سے پہلے زندگی کے حساب کتاب درست کرنے کے فیصلے کر لیے جائیں تو بہتر ہوگا۔ موت کے وقت جو صفت ہونا خود میں پسند ہو وہ اسی لمحے اختیار کر لی جائے، کیونکہ موت کسی پل بھی آ سکتی ہے۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی قبول تو کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر کبھی بادشاہی قبول نہیں کی۔ جب اللہ کسی کو بہترین سے نوازنا چاہتا ہے تو پہلے اسے بدترین سے گزارتا ہے۔ خواہشات کے جنگل میں سکون کا پرندہ نہیں چہچہاتا۔ شکووں کی دکان پر مصیبت ہی کا کاروبار چلتا ہے۔ جو امید چھوڑ دیتا ہے اسے پوری کائنات چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ کی ناراضی سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے راضی رہنا شروع کر دو۔ جو اللہ سے راضی ہو اللہ اس سے ناراض کیسے ہو سکتا ہے؟ دعا قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے۔ جو بندہ دن میں 5 مرتبہ اپنے مسئلے اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو کوئی مسئلہ اس کے لیے مسئلہ نہیں رہتا۔ اچھا سوچو، کیونکہ انسان وہی کرتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ عمر بھر پیسہ جمع کرنے والوں کی قبر پر قرآن خوانی بھی پیسے دے کر کروائی جاتی ہے، اور جو عمر بھر اللہ اللہ کرتے ہیں ان کی قبر پر قرآن خوانی کرنے والوں کو اللہ خود بھیج دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے جس طرح ماں کی محبت پر تم شک نہیں کرتے، اسی طرح اس کی محبت پر یقین رکھو جو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت آباد ہو جائے وہ دل دل نہیں رہتا، آستانہ بن جاتا ہے۔ زبان صرف ایک وسیلہ ہے، حقیقت میں تربیت کلام کرتی ہے۔ جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی اس کا نام شیطان ہے۔ سب سے مہنگا سبق زندگی سکھاتی ہے۔ خوشی کا تعلق محل یا جھونپڑی سے نہیں، قناعت کی 4 دیواری سے ہے۔ دھوکہ کھانے والے کا پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دعا مانگ کر دل پرسکون ہو جائے تو سمجھ لیں دعا قبول ہو گئی ہے۔ نیت اچھی ہو تو زبان خود بخود سچی ہو جاتی ہے۔ بات کو پہلے سمجھیں، سمجھنے کے بعد عمل کریں۔ اگر فائدہ مند پائیں تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ وہ بات دوسروں کو سمجھائیں۔ جو باتوں سے نہیں سمجھتا اسے حالات سمجھا دیتے ہیں۔ زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ اپنے کام سے عشق کرنے والے معاوضے کی پرواہ نہیں کرتے۔ چراغ بجھنے سے انکار کر دے تو آندھی بھی پسپا ہو جاتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں تو آپ اچھا بولنا شروع کر دیں۔ زندگی کے مشکل لمحات اپنی پہچان کے لمحات ہوتے ہیں۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ جو شکست کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ جس دن ہم یہ جان لیں کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔
ہم غلطیاں کرتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں تجربہ۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا پڑتا ہے اور منظر عام سے غائب ہونا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کی خاموشی اور غیر موجودگی ہی لوگوں کو آپ کے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ ساری بات دل کی ہوتی ہے۔ اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیزیں عطا کر دی جائیں، لبوں پر مسکراہٹوں کے پھول نہیں کھلتے۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں۔ خیالات اتنے بھی آزاد نہیں ہونے چاہیے کہ ہر کسی کے ضبط تحریر میں آ جائیں۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے باوجود بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ دنیا منتقل ہونے والی فانی چیز ہے۔ اگر تمہارے ہاتھوں میں باقی رہ بھی گئی تو تم اس کے لیے باقی نہیں رہو گے۔ بے حیائی کی ٹھنڈک سے پردے کی گرمائش بہتر ہے۔ عقل مند بننا چھوڑ دو، بہت کچھ سیکھ پاؤ گے۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام یہ وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔